بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی سبق 78 میں کتاب العقل والجال کا 43واں حصہ ذکر ہونے والا ہے۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے خلاصہ جات پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں علماء کے زہد کے علل و اسباب بیان ہوئے، عقلاء کی کامیابی کے اسرار و رموز اور امور دنیا کی تقسیم ذکر کی گئی تھی۔ اس درس میں دنیا کے طالب و مطلوب ہونے اور آخرت کے طالب و مطلوب ہونے کو بیان کیا جائے گا، سنگین امراض قلب اور ان کا علاج اور مذکورہ مصادیق کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ ماتن اصول کافی کو پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا یا ہشام ان العقلاء زاہدوا فی الدنیا وراغبوا فی الآخرہ لأنہم علموا ان الدنیا طالبۃ مطلوبۃ والآخرۃ طالبۃ ومطلوبۃ فمن طلب الآخرۃ طلبته الدنیا حتی یستوفی منها رزقہ ومن طلب الدنیا طلبته الآخرۃ فیأتیہ الموت فیفسد علیہ دنیاہ وآخرتہ۔ یا ہشام من اراد الغنا بلا مال وراحة القلب من الحسد والسلامة في الدين فليتضرع إلى الله عز وجل في مسألته بأن يكمل عقله فمن عقل قانع بما يكفيه ومن قنع بما يكفيه استغنى ومن لم يقنع بما يكفيه لم يدرك الغنى ابدا۔ اس میں آنے والی لغات کا معنی دیکھ لیتے ہیں۔ زاہد انہوں نے بے رغبتی اختیار کی، طالبہ طلبگار ہونا، یستوفی کمال تک پہنچانا، یفسد افسد یفسد سے باب افعال ہے، فاسد کرنا، فنا کرنا، الغنا بے نیاز ہونا، فلیتضرع تضرع اور زاری کرنا۔ اس کا معنی دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا اے ہشام بے شک عقلاء دنیا میں بے رغبت ہوتے ہیں، اس سے کنارہ کش ہوتے ہیں، راغب فی الآخرہ اور آخرت میں رغبت رکھتے ہیں، لأنہم عالمون چونکہ انہیں علم و یقین ہوتا ہے کہ دنیا طالبہ و مطلوبہ ہے، طلبگار بھی ہے اور اس کو طلب کیا جاتا ہے، اور آخرت بھی طلبگار بھی ہے اور مطلوب بھی ہے۔ تو جو شخص آخرت کو طلب کرے گا تو دنیا بھی اسے طلب کرے گی، حتی یستوفی منہا رزقہ تاکہ وہ اپنا رزق دنیا سے مکمل طور پر حاصل کر لے۔ ومن طلب الدنیا اور جو دنیا کا طلبگار ہوگا آخرت بھی اسے طلب کرے گی، فیأتیہ الموت تو اسے موت آئے گی، فیفسد علیہ دنیاہ وآخرتہ اور موت آ کر اس کی دنیا اور آخرت کو فاسد کر دے گی، خراب کر دے گی، چونکہ اس نے آخرت کو بنایا نہیں ہے، اس کی تیاری نہیں کی تو وہ بھی گئی، اور چونکہ دنیا تو عارضی ہے وہ ویسے ہی فنا ہونے والی ہے۔ یا ہشام من اراد الغنا بلا مال اے ہشام جو شخص بے نیازی کو چاہتا ہے مال کے بغیر، وراحت القلب من الحسد اور حسد سے اپنے دل کو سکون بخشنا چاہتا ہے، یعنی اسے چھٹکارا چاہتا ہے، والسلامۃ فی الدین اور دین میں سلامتی چاہتا ہے، فلیتضرع الی اللہ عز وجل فی مسألتہ تو اسے اللہ تعالی سے تضرع اور زاری کے ساتھ سوال کرنا چاہیے، بے ان یکمل عقلہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی عقل کو مکمل فرمائے، کامل فرمائے۔ فمن عقل جس کو عقل کامل حاصل ہو جائے گی، قانع بما یکفیہ تو وہ اس رزق و روزی پر بھی قانع ہو جائے گا جو اس کے لیے کافی ہو، کم ہو لیکن اس کے لیے کافی ہو تو اس کو وہ قانع ہو جائے گا۔ ومن قانع بما یکفیہ جو انسان اس رزق و روزی پر قانع ہو جائے گا جو اس کو میسر ہے، جو اس کے لیے کافی ہے، اس استغنا تو وہ بے نیاز ہو جائے گا، اور جو شخص اس رزق و روزی پر قانع نہیں ہوتا جو اس کے لیے کافی ہو، لم یدرک الغنا ابدا تو اس کو کبھی بے نیازی حاصل نہیں ہوگی۔ جناب ملا صدرہ شیرازی کا نظریہ دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ عقلاء دنیا سے کنارہ کش ہوتے ہیں، آخرت کی طرف رغبت رکھتے ہیں کیونکہ انہیں یقین ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں طلبگار بھی ہیں اور مطلوب بھی ہیں، تو اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کی تحقیق اور تبیین کرنی پڑے گی۔ ایک یہ کہ دنیا کا جو رزق ہے اس میں جو انسان کا حصہ ہے
وہ اس کو کوشش کے بغیر بھی ملنا ہے، بلکہ وہ انسان کے مقدر میں ہے، اس کی ضمانت لی گئی ہے، چاہے وہ اس کے لیے کوشش کرے یا نہ کرے۔ اس لیے کہا گیا ہے قرآن کریم میں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ کہ تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ حکماء اور فلاسفہ فرماتے ہیں ان دنیا دار و اتفاق و بخت، دنیا میں انسان کا اتفاق کام کر جاتا ہے، لیکن آخرت کا جو رزق ہے، آخرت کی نعمتیں ہیں، تو اس کے لیے انسان کو سعی اور کوشش کرنی پڑتی ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، وہاں پر انسان کو سوائے اپنی کوشش کے کچھ حاصل نہیں ہونے والا، چونکہ آخرت میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اسے میسر آتا ہے، وہ اس کے اخلاق و اعمال اور اس کی صفات اور افعال کی نتائج ہوتے ہیں، تجسیم اعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہاں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس کو انسان علم و معرفت اور مکاشفہ کے ذریعے بھی سمجھتا ہے۔ دوسری بات یہ وضاحت فرمائی ہے کہ یہ جو دنیا اور آخرت ہے ایک لحاظ سے طلبگار ہیں، دوسرے لحاظ سے مطلوب ہیں، ان کو طلب کیا جاتا ہے۔ اس طرح اس کی وضاحت کی جا سکتی ہے کہ جو شخص آخرت کو طلب کرتا ہے اور اس کے لیے سعی اور کوشش کرتا ہے تو اس کو آخرت ملتی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا کہ جو آخرت کا ارادہ کرتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں ایمان و یقین کے ساتھ، تو ان کی سعی اور کوشش مشکور ہے، ان کو تشکر کے ساتھ نعمات سے نوازا جائے گا۔ اور اسے دنیا بھی طلب کرتی ہے، کیوں؟ تاکہ وہ اپنا رزق حاصل کر لے، چونکہ رزق انسان کے مقدر میں ہے، چاہے اس کو طلب کرے یا نہ کرے۔ اور جو شخص دنیا کا طلبگار ہو اور اس کے لیے کوشش کرے تو اسے آخرت میں پھر نعمات سے نہیں نوازا جائے گا، اس کا آخرت بھی طلب اس کو کرے گی، کیونکہ موت نے اس کو آ لینا ہے اور اس کو آگے بھیجنا ہے، کیونکہ یہ موت بھی رزق کی طرح انسان کے لکھ دی گئی ہے، تو موت اس کو آئے گی تو اس کی دنیا کو بھی فنا کر دے گی، چونکہ وہ تو عارضی تھی، اور اس کی آخرت بھی خراب ہو گئی چونکہ اس نے اس کے لیے کوشش نہیں کی۔ تو ایک لحاظ سے دنیا طلبگار ہے اور مطلوب بھی ہے، اور ایک لحاظ سے آخرت طلبگار ہے اور مطلوب بھی ہے۔ فرمایا جب یہ دو مقدمات ثابت ہو گئے تو یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ عقلاء جو علم و یقین رکھتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا سے کنارہ کش ہوں اور آخرت کے لیے رغبت کریں، تو وہ دنیا اور آخرت میں سعید ہو جائیں گے، فائز بالمرام ہو جائیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر سعادت اور سلامت کی بنیاد اور ہر راحت اور نعمت کی اصل عقل ہے، جیسا کہ خود امام نے بعد میں فرمایا ہے کہ اے ہشام، جو شخص مال کے بغیر بے نیاز ہونا چاہتا ہے، دل کو حسد وغیرہ بیماریوں سے سکون دینا چاہتا ہے، ان سے بچنا چاہتا ہے، دین میں سلامتی چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے تضرع اور زاری کے ساتھ سوال کرے کہ اس کی عقل کو مکمل کرے، کیونکہ جس شخص کی عقل کامل ہو جائے گی تو وہ پھر قناعت کرے گا جو کچھ اس کو میسر ہے۔ جو اس طرح قناعت کرنے لگے تو وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، اور جو شخص میسر چیز پر قناعت نہ کرے تو کبھی بھی اس کو بے نیازی حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس کی عقل کامل ہو جائے اور اس کا ہم و غم ذات باری تعالی ہو جائے اور اس کی رضا اور خوشنودی ہو جائے، اور جو کچھ اللہ تعالی نے اس کو انوار عقلی اور لذات الہی عطا کی ہیں ان کی طرف اس کی توجہ ہو، تو وہ دنیا سے ادنا اور کم ترین مقدار پر بھی قانع ہو جائے گا۔ لیکن جس کی عقل ناقص ہو اور باطن اس کا کمزور ہو، علم و معرفت حاصل نہ ہو، تو وہ مال و دولت کے ذریعے، ان دنیاوی چیزوں کے ذریعے بے نیازی کو چاہے گا، حالانکہ دنیا اور اس کی لذات امور فانی ہیں، صور وہمی ہیں، یہ اس سراب کی طرح ہیں کہ دور سے تو نظر آتا ہے کہ بہت پانی ہے، لیکن جب اس کے قریب جاتے ہیں تو پھر کچھ نظر نہیں آتا، موجود نہیں ہوتا۔ سورہ نور کی آیت سے اقتباس ہے۔ تو دنیا حق و حقیقت سے بے نیاز کرنے والی نہیں ہے، چونکہ اس کی خود حقیقت نہیں ہے، یہ عارضی ہے، نابود ہونے والی ہے۔
تو عقل مند کو اس سے بے قدر ضرورت پہ قانع ہونا چاہیے اور اپنے خالق اور مالک کو راضی کرنے اور اپنے غیر محدود سفر کی تیاری کرنی چاہیے، جبکہ جو بندہ جاہل ہے اور حقائق کی معرفت نہیں رکھتا تو وہ کم دنیا پہ راضی نہیں ہوگا، تو اس کے لیے حق و حقیقت سے بھی پردے حائل ہو جائیں گے اور وہ دنیا کی تلاش میں رہے گا اور آخرت کی تیاری سے رہ جائے گا۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی تو یہ جو امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تکمیل عقل کے لیے اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے اور تضرع اور زاری کے ساتھ اس کو طلب کرنا چاہیے، تو یہ بھی اس کا نتیجہ ہے واضح طور پر۔ اور مختلف جو بیماریاں ہوتی ہیں حسد کی کہ فلاں کو زیادہ مل گیا مجھے کم کیوں ملا، دین میں پریشانیاں رہتی ہیں تو یہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی جب انسان کی عقل مکمل ہو جائے گی۔ گویا سنگین ترین امراض قلب اور ان کا علاج کیا ہے؟ مال کے بغیر بے نیازی نہ ہونا۔ یہ ایک بیماری ہے کہ انسان اس مال فانی کے ذریعے بے نیازی کو چاہتا ہے، حالانکہ جب عقل آئے گی تو پھر مال کے بغیر بے نیازی حاصل ہوتی ہے۔ حسد سے دل کو راحت نہ ہونا، یہ بھی ایک بیماری ہے کہ انسان دوسروں کو دیکھ کر جلتا ہے، تو جب انسان کی عقل کامل ہو جائے گی تو پھر حسد ختم ہو جائے گا۔ دین میں سلامتی نہ ہونا، یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ عقل کا کامل ہونا۔ جناب ملا صالح مازندرانی نے بھی ان مطالب کی تفصیل کے ساتھ تشریح فرمائی ہے۔ اے ہشام، عقل مند لوگ دنیا سے اعراض کرتے ہیں، اس کی فانی لذات اور رنگینیوں سے بچتے ہیں اور اپنے نفوس کو اس کی زمام تمنی سے دور کرتے ہیں اور آخرت میں رغبت رکھتے ہیں اور اس کے ثواب اور اس کے نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے عبادات اور طاعات انجام دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر سکیں، تو ان کے لیے حجابات کو ہٹایا جاتا ہے، وہ بحر یقین میں غوطہ ہوتے ہیں اور وہ توکل کی سفینہ کے سوار ہوتے ہیں اور محبت الہی میں سفر کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ ان کمالات تک پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ دنیا طلبگار ہے تاکہ وہ رزق دے جن کا جتنا حصہ ہے۔ مطلوب ہے کہ اہل دنیا اس کا سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آخرت بھی طلبگار ہے، جو دنیا میں ہیں ان کی موت ان کو آنی ہے، چونکہ رزق کی طرح موت بھی لکھی جا چکی ہے۔ مطلوب ہے کہ اہل آخرت کمالات تک پہنچنے کے لیے اس کے طلبگار رہتے ہیں۔ نیز ایک ادبی گفتگو بھی فرمائی ہے کہ پہلے مورد میں طالبہ مطلوبہ کہا گیا ہے، حرف عطف کو استعمال نہیں کیا گیا۔ دوسرے مورد میں طالبتاً و مطلوبہ کہا گیا ہے، یعنی حرف عطف کو بھی استعمال کیا گیا ہے۔ تو دنیا کی جو طلب اور مطلوبیت ہے وہ حقیقت میں مطلوبیت ہی ہے، کیونکہ یہ نفی و اثبات کلام میں یہ قید کی طرف راجع ہیں، اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ تمام لوگ سوائے شاذ و نادر کے وہ دنیا کے طلبگار ہیں، تو اصل وہ دنیا مطلوب ہی رہتی ہے، لیکن آخرت کے بارے میں طالبہ و مطلوبہ قرار دیا گیا کہ حقیقت میں یہ دونوں جو عنوان ہیں مستقل ہیں، اور اس طرح اس کی مزید وضاحت فرمائی ہے۔ تو جب تفصیل بیان کی تو پہلے طلب آخرت کو ذکر کیا ہے کہ جو شخص آخرت کا طلبگار ہوتا ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے، تو اس کو مقدم کیا ہے اس لیے کہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کی رعایت کرنا واجب ہے۔ تو دنیا بھی اسے طلب کرے گی تاکہ اس کا رزق اس تک پہنچائے۔ قرآن کی آیات کو ذکر کیا ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ۔ سورہ ذاریات کی آیات ہیں، اور آسمان میں تمہاری روزی بھی ہے اور وہ بھی جو تم سے وعدہ وعید کیا جاتا ہے، تو قسم ہے آسمان اور زمین کے پروردگار کی کہ بلا شبہ وہ حق ہے جیسے کہ تم بات کرتے ہو۔ ترجمہ علامہ سید علی نقی نقل۔ ایک اور آیت کو ذکر کیا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ دنیا میں کوئی جاندار چیز نہیں ہے مگر اللہ پر اس کا رزق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ने फरमाया, इन्न रूहल अमीन नफस फी रवई अन्नहु ला यमूत नफ्सुन हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़हा। रूह अमीन ने मुझे इल्हाम फरमाया है कि कोई जानदार नहीं मरता यहाँ तक कि अपना रिस्क मुकम्मल कर ले। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है, लौ कानल अब्दु फी जुहरिन लअताहुल्लाहु बिरिज़्क़िही। अगर कोई बंदा किसी बिल के अंदर भी हो तब भी अल्लाह ताला उसको रिस्क पहुंचाएगा। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का फरमान है, अर्रिज़्क़ रिज़्क़ान रिज़्क़ुन ततलुबुहु व रिज़्क़ुन यतलुबुका फ़इन अंत लम तअतिह अताका। रिज़्क़ की दो किस्में हैं, एक रिज़्क़ को तू तलाश करता है, एक रिज़्क़ तुझे तलाश करता है। अगर आप उसको नहीं भी तलाश करते तो वो तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। मजीद फरमाया, या इब्न आदम ला तहमिल हम्मा यौमिका अल्लज़ी लम यातिका अला यौमिका अल्लज़ी अताका फइन्नहु इन यकु मिन उम्रिका यातिल्लाहु फी बिरिज़्क़िका। ए फर्जंद आदम, उस दिन का गम अपने ऊपर सवार न कर के जो तेरे पास नहीं आया, उस दिन के लिए जो तेरे पास पहुंच चुका है, कि अगर तेरी जिंदगी है तो अल्लाह ताला उस दिन भी तुझे रिस्क पहुंचाएगा। बहरहाल इसके बारे में मजीद कुछ अकाबिर के अक़वाल भी नकल किए हैं और दूसरे शख्स का भी जिक्र किया है जो दुनिया का तलबगार होता है और आखिरत को छोड़ देता है तो आखिरत उसे पा लेती है। उसे मौत जब आ घेरती है तो उसकी दुनिया और आखिरत को फना करके रख देती है। दुनिया तो उसकी खत्म हो गई मौत के जरिए, आखिरत की उसने तैयारी नहीं की, तो इस वजह से दोनों में खुसरान और नुकसान में रहेगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक फरमान जिक्र किया है, अन्नासु फिद दुनिया आमिलान आमिलुन फिद दुनिया ले दुनिया। लोगों की दो किस्में हैं दुनिया में, कुछ हैं दुनिया में दुनिया के लिए अमल करते हैं और उनकी दुनिया उन्हें आखिरत से रोकती है और वो फाकरो फाका से डरते हैं, तो वो अपनी उम्र को किसी दुनियावी मुनाफे के लिए फना कर देते हैं। आमिलुन आमिला फिर दुनिया लिमा बादहा, कुछ होते हैं जो दुनिया में रहकर आखिरत के लिए अमल करते हैं। फजाअहुल्लज़ी लहू मिनद दुनिया बिगैर अमल, तो दुनिया में जो उसका हिस्सा होता है वो तो उसको मिलना है। फअहरज़ल हज़्ज़ैन मअन, तो वो दुनिया और आखिरत दोनों में सईद होते हैं। मालिक दारैन जमीअन फास्बह वजीहन इंदल्लाह ला यसअलुल्लाह हाजा फयमनाहु, तो वो अल्लाह ताला से जो भी तलब करेगा अल्लाह ताला उसे अता करेगा, मना नहीं करेगा। फरमाया गोया कि इसमें तरगीब की गई है कि इंसान को रिज़्क़ की परेशानी नहीं लेनी चाहिए, इसे अल्लाह के सपुर्द करना चाहिए और इस हकीकत को समझना चाहिए कि इस कायनात में कितने जानदार हैं, सबको उनका रिज़्क़ मिल रहा है, हैवानात, परिंदे, बाकी सब कुछ। तो ये रिज़्क़ अल्लाह की मशीयत से होता है, जो जिसके लिए लिखा गया है उसको मिलना है, तो उसके लिए हिर्स और लालच करना अबस है और कहीं उम्र को इसी के लिए जाया न कर दे और अपनी आखिरत से गाफिल न हो जाए। फिर फरमाया, ये जो इमाम का फरमान है कि हिशाम जो माल के बगैर बेनियाजी को चाहता है, तो इसका मफहूम वाज़े किया है। एक दुनियावी बेनियाजी होती है, एक दीनी बेनियाजी होती है। तो दुनिया तो इंसान की गुजर जाती है, बल्कि उसकी दो किस्में की हैं, एक जिसके जरिए जरूरी हाजात को पूरा किया जाता है, दूसरा बेनियाजी और मालदार होने का जो मफहूम है दुनियादारों के नजदीक के बहुत ज्यादा माल जमा हो जाए। तो पहली सूरत जो जरूरियात को हासिल करना है वो अकलन और नकलन ममदू है, दूसरी सूरत मज़मूम है। दीनी जो बेनियाजी होती है वो होती है कि जिसके जरिए इंसान जहन्नम के अजाब से बच जाए, आखिरत में नेमात तक पहुंच जाए। तो ये तमाम मरातिब के साथ ममदू है। हसद के बारे में भी तफसील जिक्र की है कि हसद का माना ये होता है कि इंसान दूसरों की नेमतों से जलता है, उनके जवाल की तमन्ना करता है। कभी जो दूसरों को चीज मिलती है तो उससे गमगीन हो जाता है। अरबाब कुलूब का इत्तेफाक है कि ये शैतान के बड़े अबवाब में से है जिसके जरिए वो दिल पर हमलावर होता है और इंसान का दिल कभी तरीन बीमारियों में शिकार हो जाता है। बुखल पैदा होता है, बुराई पैदा होती है, बाकी सारे। तो दिल का जो हसद है उसको इंसान क्या करता है, ऐसे कामों में मसरूफ रखता है दिल को कि जो उसके लिए शाइस्ता नहीं है, बल्कि उसको तो अपनी आखिरत की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए और अपने दिल को उसके लिए आमादा करना चाहिए। ये इतनी मुज़िर बीमारी है, फरमाया अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से कि हसद न करो। हसद ईमान को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है। इसी तरह दीन में सलामती भी जरूरी होती है। अगर इंसान आफात नफसानी वसावे से, शैतानी से न बचे तो उसका दीन फासिद हो सकता है। तो उसके लिए जरूरी है कि अल्लाह ताला से दुआ करे कि उसकी अक्ल को कामिल करे, हकायक की मार्फत अता करे। तो
جب نور عقل اس کے لیے روشن ہو جائے گا تو پھر بہت ساری آفات سے اس کو نجات مل جائے گی۔ اسی کی مزید وضاحت فرمائی ہے کہ جب انسان کو عقل عطا ہوگی تو پھر جو کچھ اسے میسر ہے اس پر وہ قانع ہو جائے گا، کیونکہ جب اسے ذات باری تعالی اور اس کے صفات اور اس کے آثار و ملکوت کا عرفان حاصل ہو گیا تو یہ دنیا کی زوال پذیر حقائق، دنیا کی زوال پذیر نعمتیں اسے خیرہ نہیں کر سکتی، تو اس کا اصل مقصد اپنے لازوال کمالات تک پہنچنا ہے، اور جب انسان قانع ہو جاتا ہے تو پھر بے نیاز ہو جاتا ہے دنیا کی رنگینیوں سے۔ لیکن جو انسان میسر چیزوں سے قانع نہیں ہوتا، حرص اور لالچ میں رہتا ہے، تو وہ پھر نقصان اٹھاتا رہتا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کے طالب و مطلوب ہونے کو بیان کیا گیا، سنگین امراض قلب اور ان کا علاج اور مذکورہ مصادیق کی تحقیق پیش کی گئی۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔